بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے سیرت معصومین علیہم السلام۔ آج اس پروگرام کی 8ویں ایپیسوڈ اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین محترم، ہم نے کل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرہ مبارکہ کا آغاز کیا، جس میں ہم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے مستمسک جو ان سے مروی ہیں، ان سے احادیث ہیں، ان روایات ہیں، وہ بیان کی، اور ان کی گفتگو، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں، مختصر سوانح حیات کے بارے میں ہم نے بتایا۔ اور ہم نے یہ بتایا کل کی گفتگو میں کہ حقیقی شیعہ بی بی کی نظر میں کون ہے۔ اب ناظرین محترم، مزید آگے بڑھتے ہوئے، اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ہم اس کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں لگا دیں گے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، مزید آگے بڑھتے ہوئے روایات میں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب مدینے آ چکی، جب امیر کائنات مولا امیر المتقیان علی ابن ابی طالب کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہو چکی، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ سہیلیاں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا کرتی تھی، تو جناب سیدہ کے پاس آئی، ان سے ملنے آئی، ان کے گھر آئی۔ جناب سیدہ شہزادی نے ان کی دعوت کی۔ ناظرین محترم، دعوت کرنے کے بعد کھانا بنایا، کھانا بنا کے پاس دسترخوان میں شہزادی بھی ان کے قریب بیٹھ گئی، اور جب کھانا کھانے لگے تو ناظرین محترم، کھانا کھاتے ہوئے اچانک دوران کھانا انہوں نے اپنی ایک پرانی سہیلی، بچپنے کی سہیلی کی غیبت شروع کر دی۔ ناظرین محترم، جیسے ہی غیبت کا آغاز ہوا، شہزادی نے کھانا چھوڑا اور کھانا چھوڑ کے وہاں دسترخوان چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کی سہیلیوں نے پہلے تو وہ نہ کیا، ان کو فوکس نہ کیا، لیکن جب کھانا مکمل ہو چکا لیکن تب بھی شہزادی نہ آئی، تو انہوں نے پھر دیکھا اور شہزادی کو آواز دی کہ اے شہزادی، اے فاطمہ، تم کہاں ہو؟ شہزادی نے ساتھ کے والے کمرے سے آواز دی، آواز دے کر ان کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ اے شہزادی، آپ ہمارا کھانا ختم ہو چکا، آپ کیوں نہ آئی؟ آپ کیوں اٹھ کر چلے گئے دسترخوان سے؟ تو بی بی نے فرمایا، بی بی نے کہا کہ میں تمہارے کھانا ختم ہونے کا، تمہارے بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے پوچھا کہ بی بی، ہم سے کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی ہو جو آپ کو تکلیف زدہ گزری ہو؟ شہزادی نے فرمایا کہ تم غیبت کر رہی تھی، اور میرے بابا نے فرمایا ہے کہ فاطمہ، جو جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اس طرح بھاگو جیسے ایک زندہ مردار کو دیکھ کے بھاگا تھا۔ ناظرین محترم، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ بچپن کی سہیلیاں تھی، اور جب انہوں نے بھی غیبت کی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے انہیں بھی معاف نہ کیا، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم بروز محشر گناہوں کی ٹوکری بھر کے بارگاہ جناب سیدہ میں جائیں گے، اور ہم کہیں گے بی بی، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ ناظرین محترم، قطعاً ایسا ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو ایک حقیقی شیعہ بنائیں، جو حقیقی شیعہ جن کی صفات بی بی نے خود اپنے شیعہ کی صفات بیان کی ہے، اپنے آپ کو وہ شیعہ بنائیں۔ ناظرین محترم، روایات میں موجود ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ ایک شادی پر دعوت آئی، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا دعوت پر جانے لگی، لباس پہن کر تیار ہوئی۔ جب انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو تیار کرنا چاہا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس کوئی اچھا لباس نہ تھا، کوئی نیا لباس نہ تھا، مگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پریشان ہو گئی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ماں پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ماں، آپ نے میرے بابا کا وہ فرمان نہیں سنا کہ ایک عورت کا بہترین لباس تقویٰ ہے، اور ایک عورت کا بہترین زیور اس کا شرم و حیا ہے؟ ناظرین محترم، عصمت و طہارت کی ملکہ فاطمہ، جب ایک بچی 4 سال کی بچی یہ بات کر رہی ہے، ناظرین محترم، آپ توقع کر سکتے ہیں قطعاً ممکن نہیں کہ ہمارے
जिस तरह हमारी तरबियत होती है कि एक मासूम बीबी की भी, एक मासूम की भी उस तरह तरबियत हो। नाज़रीन मोहतरम, रिवायात में मिलता है कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि बैठे हुए तशरीफ़ फरमा थे। जनाब सदी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी पास तशरीफ़ फरमा थी। अचानक दक्कुल बाब हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई, एक कनीज़ दरवाजे पे गई। कनीज़ दरवाजे पे जब गई तो जाके देखा एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल्ला कनीज़ ने आके रसूल खुदा को फरमाया, कहा या रसूल अल्लाह, एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला आए हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया है कनीज़ उसे अब्दुल्ला को अंदर बुलाओ। अब ये कहना था कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत उठी और अंदर की जानिब जाने लगी। रसूल खुदा ने फरमाया, फ़ातिमा तुम कहाँ जाती हो? फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा वो आपके सहाबी आ रहे हैं इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ, पर्दा कर रही हूँ। जब रसूल खुदा ने फरमाया, फ़ातिमा वो तो नाबीना है, अब्दुल्ला को दिखाई नहीं देता। मगर फ़ातिमा ने फरमाया, इस कदर खूबसूरत जवाब, कहा बाबा उन्हों को दिखाई नहीं देता, वो नाबीना है। बाबा मगर मुझे तो दिखाई देता है ना बाबा, मैं उनसे, वो मुझे नहीं देख सकते मगर मैं तो उन्हें देख सकती हूँ ना बाबा। नाज़रीन मोहतरम, तहारत व अज़मत की मलिका फ़ातिमा। नाज़रीन मोहतरम, रिवायात में मिलता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत आयशा और हज़रत सौदा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने ऊँटनियाँ भेजी और उन्हें मदीने में बुलवाया। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक तब 9 साल थी और जब 9 साल की उम्र आई हुई तो उधर मदीने में बुलाकर मौला अली अलैहिस्सलाम से उनका निकाह किया, शादी कर दी। और जब शादी करती तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को रसूल खुदा ने एक नसीहत की कि बेटी तू जिसके घर में जा रही है, जिस जो तेरा शोहर है, उसके पास दुनिया की मालो दौलत नहीं मगर वो कायनात का अफजल तरीन शख्स है, कायनात का सरदार है। उसके पास दुनिया की, उसकी नज़र में दुनिया की कोई वक़्त नहीं। ये वो शख्स है जिसने दुनिया को 3 मरतबा तलाक दी है। फ़ातिमा तू उसके घर जा रही है। फ़ातिमा याद रखना कि अपने शोहर से कोई ऐसी फरमाइश न करना कि वो जो वो पूरा न कर सके। फ़ातिमा ये याद रखना। नाज़रीन मोहतरम, जो रसूल खुदा ने अपनी बेटी को नसीहत की, यकीन हर बाप को, हर बेटी को, ये हर बाप को अपनी बेटी के साथ ये नसीहत करनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, सारी ज़िंदगी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कोई फरमाइश न की। मगर नाज़रीन मोहतरम, एक खूबसूरत वाक़या सुनाऊँ। रसूल एक मरतबा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बैठी हुई थी तो मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के करीब आए। कहा, फ़ातिमा तूने सारी ज़िंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा। कहा, फ़ातिमा तूने सारी ज़िंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, मेरी ख्वाहिश है, मेरा जी चाहता है कि तुम मुझसे कुछ मांग। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अली जिसका आप जैसा शोहर हो, हसन व हुसैन जैसे बेटे हो, ज़ैनब जैसी बेटी हो, मोहम्मद जैसा बाबा हो, उसकी दुनिया आखिरत सब आप हैं, उसके लिए क्या होगा कि वो आपके लिए कुछ और ख्वाहिश करे, आपके अलावा कुछ और ख्वाहिश करे। जिसका बाप नबी हो, नबियों का सरदार हो, जिसका शोहर वलियों का सरदार हो, जिसके बेटे इमामों के सरदार हो, जन्नत के सरदार हो, उसके लिए यही सबसे बड़ी बात है। मौला ने फरमाया, फ़ातिमा बस मेरा जी चाहता है तुम मुझसे कुछ मांग, मेरा जी चाहता है तुम मुझसे कुछ मांग। अब नाज़रीन मोहतरम, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने ज़िंदगी में पहली मरतबा मौला मुत्तकियान से कुछ मांगा। और आप तसव्वुर करें, इतना जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अच्छा अली अगर आपकी इतनी ही ख्वाहिश है कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो मुझे अनार ला के दें। फ़ातिमा ने पहली मरतबा कुछ मांगा तो अनार मांगा। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, मौला मुत्तकियान जिनके एक इशारे से जन्नत से फैला सकता था। नाज़रीन मोहतरम, जिब्रील जिनके घर का नौकर हो, वो मौला खुद चले हैं फ़ातिमा के लिए फल लेने के लिए, अनार देने के लिए।
اب مولا چلے پورے مدینے سے ڈھونڈا مگر انار نہ ملا۔ اب ناظرین محترم، مولا نے ایک مدینے کی دائنی گلی کا رخ کیا، ادھر چلے اور چلتے چلتے ایک یہودی کے گھر پر آ کے رکے۔ جب ایک یہودی کے گھر پر، مسلمانوں کے گھروں کو چھوڑتے ہوئے ایک یہودی کے گھر پر آ کے رکے، یہودی کے گھر میں آ کے تک الباب کیا، یہودی آیا اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ آج میرے گھر میں آیا ہے جو کبھی کسی کے گھر نہیں گیا۔ ناظرین محترم، بس اس نے کہا مولا آپ میرے گھر آئے ہیں، مولا اندر تشریف لائے۔ مولا نے کہا نا، میں تیرے گھر میں اس لیے آیا ہوں، میں ایک مقصد لے کر آیا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا سنا ہے کہ تو باہر کے شہر سے پھل لاتا ہے اور یہاں لا کر مہنگا کر کے بیچتا ہے۔ کہا ہاں مولا میں مہنگا کر کے بیچتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ میں تجھ سے انار لینے آیا ہوں، مجھے انار چاہیے۔ کہا مولا آپ میرے گھر میں آئے ہیں، آپ کو منع بھی نہیں کیا جاتا، مگر مولا میں معذرت خواہ ہوں، مولا آخری انار تھا جو کل میں نے کسی کو دے دیا، مولا میرے پاس انار نہیں ہے، مولا اب میرے پاس انار نہیں ہے، مسلمانوں کے گھر چھوڑتا ہوا تیرے پاس آیا ہوں، میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں، میں جانتا ہوں میں غیبت کا امام ہوں، میں جانتا ہوں میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیرے گھر میں انار ہے۔ کہا مولا میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، مولا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں مسلمانوں کے گھر چھوڑتے ہوئے میرے گھر میں تشریف لائے، مگر مولا میں معذرت خواہ ہوں، میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اتنی ہی دیر میں اس کی زوجہ کے اندر سے آواز آئی، اجی سنتے ہیں کون آیا ہے؟ اس کی آواز آئی، ولیوں کا امام علی ابن ابی طالب ہمارے گھر میں آیا ہے۔ اس کی زوجہ نے کہنے لگی کہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا انار لینے آئے ہیں۔ کہنے لگی تو آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا ہے کہ مولا انار ختم ہو چکا۔ کہنے لگی مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگا کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں انار ہے۔ تو کہنے لگی اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، ایک یہودی عورت کہنے لگی مولا اگر کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ہے، مولا جھوٹ نہیں بول رہے، پھر تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں ایک بیوی اگر کسی اپنے شوہر کو اپنے گھر میں کہہ دے کہ تو جھوٹا ہے تو اس شوہر کی کیا عزت رہ جائے گی، کہ ایک زوجہ اپنے مرد کو کہہ رہی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ ناظرین محترم، وہ مولا کے سامنے، کائنات کے امام کے سامنے اس نے مولا کو فرمایا، مولا سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ مولا نے فرمایا ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو۔ اکثر زوجہ بیویاں اس طرح کر لیتی ہیں کہ کوئی چیز چھپا کے رکھ دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے چھپا کے رکھا ہو اور تجھے معلوم نہ ہو۔ کہا ہاں مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے چھپا کے رکھا ہو، اچھا چلے میں پوچھتا ہوں اور میں لے کر آتا ہوں اگر ہوا تو۔ کہا نہ رک ادھر، اگر تو جائے اور جا کے انار لے کر آئے تو میری ماں نے میرا نام حیدر کرار اس لیے ہی نہیں رکھا۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ انار کہاں پر پڑا ہے اور تو پھر جائے گا پھر لے کر آئے گا۔ اب ناظرین محترم، وہ شخص نے کہا، مولا نے فرمایا یہ تیرا دروازہ ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا اس دروازے کے پیچھے ایک دروازہ ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا دروازے کی دائیں سائیڈ پہ سیڑھیاں جاتی ہے؟ کہا جی مولا۔ سیڑھیوں کے نیچے ایک الماری ہے؟ کہا جی مولا۔ میں تیسرے خانے میں انار پڑا ہے، جا انار لے کے آ۔ اب ناظرین محترم، وہ شخص گیا، دروازے کو کھولا، جا کے الماری میں دیکھا تو تیسرے خانے میں انار موجود تھا۔ مولا کو لا کے انار دیا۔ اب مولا نے انار بعد میں پکڑا اور 8 دینار اس کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ اب ناظرین محترم، اس شخص نے جب دیکھے 8 دینار دیکھے تو کہنے لگا مولا میں زیادہ سے زیادہ بھی کسی سے کوئی قیمت لوں تو میں 4 دینار لیتا ہوں، مگر مولا 4 دینار کس چیز کے؟ تو مولا نے فرمایا یہ 4 دینار امانت ہے۔ کہنے لگا کہ یہ امانت بھی بتا دیں کہ جس شخص کو دینی ہے۔ مولا نے فرمایا یہ 4 دینار اس شخص کو دینا، اس عورت کو دینا کہ جس نے بغیر دیکھے کہا ہے کہ علی سچا ہے، بغیر دیکھے اس نے کہا کہ علی سچا ہے، یہ 4 دینار اس عورت کو دے دیں۔
اب ناظرین محترم مولا متقیان علی ابن ابی طالب انار لے کر چل رہے تھے کہ پیچھے سے یہودی عورت دروازے سے باہر نکلی اور نکل کے کہنے لگی مولا اس طرح نہ جائیں، مولا ہمیں کلمہ پڑھا کے جائیں۔ علی ناظرین محترم فاطمہ نے پہلی مرتبہ علی سے کچھ مانگا، مانگنے کے پیچھے بھی مصلحت خداوندی دیکھیں کہ فاطمہ کا انار مانگنا ایک یہودی خاندان کو مسلمان کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم مولا نے مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، مولا چلے انار لے کر چلے، رستے میں دیکھا کہ ایک بیمار شخص رستے کنارے پہ، روڈ کے کنارے پر پڑا ہوا بیماری کی حالت میں بلک رہا ہے، بلکتے ہوئے خدا کو پکار رہا ہے، اے خدایا میری مدد فرما، اے خدایا میری مدد فرما۔ مولا متقیان اس شخص کے قریب گئے، جا کر پوچھا بتا کیا بیماری ہے تجھے، کیا بیماری ہے، کس کی وجہ سے تو اتنی مصیبت میں ہے؟ شخص نے کہا کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ کہا وہ کون سی بیماری ہے کہ شخص جس کا کوئی علاج نہیں؟ کہا کہ علاج تو نے ڈاکٹر سے پتہ نہیں کیا، طبیب سے اس بیماری کے علاج کے بارے میں معلوم نہیں کیا؟ کہا بیماری کا علاج ہے مگر اس کا موسم نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا وہ کون سی بیماری ہے جس کا موسم نہیں ہے؟ کہا مجھے ایک پہلے یہ بیماری ہوئی تھی اور طبیب نے کہا تھا کہ تو انار کھا، میں نے انار کھایا تو وہ میں درست ہو گیا، میں صحت مند ہو گیا۔ ناظرین محترم ایک طرف مولا نے فاطمہ کی پہلی مرتبہ خواہش دیکھی، ایک مرتبہ مریض کا صحت یاب ہونا دیکھا، اب مولا کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں فاطمہ کو انار نہ دوں گا اور اس شخص کو دے دوں گا، اور جب میں فاطمہ کو جا کر بتاؤں گا کہ فاطمہ میں انار مجھے مل گیا تھا اور میں لے کر آ رہا تھا اور رستے میں مجھے ایک مریض ملا جو اس انار کھانے سے صحت مند ہو گیا، تو فاطمہ یقیناً خوش ہو گیا۔ ناظرین محترم اب وہ مولا نے انار اس شخص کو دیا۔ اب ناظرین محترم علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ مریض کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے طبیب کا نام علی بن ابی طالب تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ناظرین محترم مولا متقیان اس شخص کو انار دے کر چلے، رستے میں پہنچے، دق الباب کیا، جا کے دیکھا کہ فاطمہ حالت عبادت میں مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور پاس انار کا ایک بڑا ہوا ٹوکرا پڑا ہوا تھا۔ مولا نے دیکھا اور حیران ہو گئے۔ مولا نے فرمایا فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے؟ بی بی نے فرمایا اے علی خود بھیجتے ہیں اور خود پوچھتے ہیں کہ انار کہاں سے آئے، آپ ہی نے تو بھیجے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے آئے؟ مولا نے فرمایا میں نے بھیجے فاطمہ۔ کہا جی مولا آپ نے بھیجے ہیں۔ کہا ابھی تو کچھ دیر پہلے جب آپ گئے اس کے 5 منٹ بعد دروازے پر دق الباب ہوا، فضہ نے دروازہ کھولا، جب پوچھا کہ کون آیا ہے تو دروازے پہ آواز آئی کہ مجھے علی بن ابی طالب نے بھیجا ہے انار لے کر۔ فضہ نے جب دروازہ کھولا تو اس نے انار کی ایک ٹوکری بھری ہوئی ہاتھ آگے کیا، انار پکڑایا اور وہ شخص غائب ہو گیا۔ اب ناظرین محترم مولا متقیان کو جب یہ سارا واقعہ سنا تو مولا متقیان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ ہے خداوندی کے نیک پرہیزگار عظمت و طہارت والے بندے، عظمت و طہارت جن پر آیت تطہیر اترتی ہے۔ ناظرین محترم اب مزید جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو کا آغاز کل سے انشاءاللہ مکمل گفتگو میں کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور مزید معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، تقبل اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔